الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سورۃ الحجرات کی مختصر تفسیر کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. 10ویں آیت ہماری چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے جو آیتیں تھیں اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو صلح صفائی ان کے درمیان آدمی کرے. اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کراؤ. اگر کبھی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے مسلمانوں کے درمیان تو ان کے درمیان صلح کروائیے، مسلمانوں کے درمیان صلح کروائیے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آپس میں بھائی کہا ہے. بہت ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں روایتیں ہم کو ملتی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اہل قباء اقتتلوا. قباء، مسجد قباء آپ جانتے ہوں گے. مسجد قباء کے اطراف کون سا قبیلہ رہتا تھا؟ بنو عمرو بن عوف. تو اس قبیلے کے لوگ یہاں مسجد قباء کے پاس رہتے تھے. کیا فضیلت ہے اس مسجد کی؟ ہاں، فضیلت کیا ہے مسجد قباء کی؟ فضیلت، ایک آدمی اپنے گھر سے، ہوٹل وغیرہ سے وضو کر کے نکلے اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھے مسجد قباء میں، عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے. عمرے کا ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو، یوم السبت سے بعض علماء نے کہا سنیچر، اور بعض علماء نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن اس مسجد کو جاتے، یہاں نماز پڑھتے تھے. ایک آدمی اپنے گھر سے، اب یہاں سے مثال کے طور پہ آپ عمرہ وغیرہ چلے گئے، ہوٹل وغیرہ پہ اگر آپ نے وضو کر کے مسجد قباء آپ پہنچے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، عمرہ کا ثواب اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے. یہ فضیلت ہے، یہ خاص اس مسجد کی فضیلت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اہل قباء اقتتلوا. اہل قباء، یہاں جو صحابہ رہتے تھے، ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان. حتی تراموا بالحجارہ، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر جو پتھر وہ لوگ پھینکنے لگے. اختلاف بڑھ گیا. مسلمان تھے، دونوں گروہ مسلمان تھے، 2 قبیلے، 2 خاندان مسلمان تھے، دونوں کے درمیان اختلاف ہوا. اختلاف اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دوسرے کو پتھر پھینک کر کے مارنا انہوں نے شروع کیا. فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر دی گئی. کہا کہ یہ اہل قباء، مسجد قباء کے اطراف جو صحابہ رہتے ہیں، اختلاف ان کے درمیان ہو گیا ہے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ ایک دوسرے پر پتھر پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذهبوا بنا نصلح بینہم، ہم کو لے کر کے چلو وہاں، ہم کو وہاں لے کر کے چلو، نصلح بینہم، تاکہ ہم ان کے درمیان صلح صفائی کریں. لہذا 2 مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو اور اس کو آدمی جوڑنے کی، ان مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو تو اس وقت کتنے لوگ ہیں آج؟ بڑا مسئلہ ہے اس وقت. دینی مجالس سے آدمی اس وقت دور ہوتا جا رہا ہے. ابھی آپ لوگوں کو یہاں جمع کیجئے اور سب کو بولیے کہ ہر ایک آدمی یہاں ہے، زیادہ نہیں، 50 روپے کی آپ بات کیجئے، صرف 50 روپے کی بات. کیا حیثیت ہے 50 روپے کی دنیا میں؟ آپ صرف اعلان کروائیے 50 روپے آپ یہاں یہ
گراؤنڈ ہے، اس میں جمع ہونا ہے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے 50 روپے آپ کو ملے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اب ان مجالس کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بس بات نکلی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اہل علم کی ذکر کی جو مجالس ہیں ان مجالس کو ڈھونڈتے فرشتے گھومتے ہیں، پھر اگر کسی فرشتے کو ذکر کی مجلس نظر آتی ہے، سارے فرشتوں کو جمع کر کے آواز لگا کر کے کہتا ہے ہلو ادھر آؤ، جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو یہاں ہے، سارے فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ساری خبر اللہ تعالیٰ کو پھر بھی خبر پہنچائی جاتی ہے، اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم قوم لا یشقی لهم جلیسون، یہ ایسے حضرات ہیں کہ یہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں سب کی میں نے مغفرت کی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کی، بہت بڑی فضیلت ہے ذکر کی مجالس کی۔ تو صحابہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک آدمی ایسا تھا اس میں جو اس مجلس میں یا علم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، گزر رہا تھا، بس وہاں سے آواز سنا کچھ آ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قوم لا یشقی لهم جلیسون، ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑتا۔ یہ سب ذکر کی مجلسیں ہیں، علم کی مجلسیں ہیں، اس وقت بہت زیادہ یہاں معاملہ ہمارے پاس خاص کر کے ختم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق پسند کی توفیق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء کے درمیان صلح کروائی، جھگڑا ان کا تھا، جھگڑے کو ختم کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروائی۔ اس وقت ہمارے پاس مسلمانوں کی کیا حالت ہے آپ دیکھیے، سب سے زیادہ، آپ مجھ سے زیادہ شاید بہتر جانتے ہو، سب سے زیادہ مخبری کرنے والے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں، ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ جا کر کے خبر لیجیے، سب سے زیادہ مخبری کرنے والے، ہماری خبریں دوسرے نہیں، ہماری اندرونی خبریں دوسروں کو، ہمارے دشمنوں کو پہنچانے والے ہمارے حضرات ہیں۔ کیا ہے؟ نہ دین ان کا محفوظ ہے، نہ ایمان ان کے، ساری چیزیں بیٹھ کر کے ایمان بھی بیچیں گے، ساری چیزیں خود بھی بک جاتے ہیں، کوئی ان کی حیثیت ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر آپ جانتے ہو، ان کو نعوذ باللہ گندے جانور کے نام سے لوگ کتا ان کو کہتے ہیں، مثال وہی لوگ جن کی وہ مخبری کرتے ہیں، ایسا معاملہ ان لوگوں کا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اس میں آپ کو اس وقت مسلمان نظر آئے گا، مسلمانوں کو یہ معاملہ ان کا ہو چکا ہے، کچھ پیسوں کے لیے ساری چیزیں فروخت ان کی اپنی ہوتی ہیں، ایمان، دین، کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ دشمن نے ان کو بلایا، کہا کہ آپ آئیے یہاں، ہم کو خبر دیجیے، ساری خبریں آپ کو پہنچائیں گے، ساری خبریں ان کو دی جاتی ہیں ہمارے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، کوئی دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، فوراً جا کر کے یہاں ابھی تک بات معاملہ پورا نہیں ہوا، تیسرے کو خبر لگ جاتی ہے اس کی۔ اس وقت حالت ایسی مسلمانوں کی آپ دیکھیں، اختلاف اگر ہو، بلکہ امانتوں کا یہ معاملہ ہے کہ آپ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، 4-5 افراد ہیں، اور آپ یقین کریں 4-5 افراد کے درمیان بات یہ ہوئی ہے کہ اس مجلس سے باہر یہ بات نہیں جائے گی، آپ کے مجلس سے باہر جانے سے پہلے وہ بات باہر جا چکی ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے اس وقت، یہ ساری خبریں ہیں، ہم کو اس کی نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو عوام میں نہیں ہے باتیں، یہ ایسا ہے مسلمانوں کا معاملہ۔ اختلاف ہوگا، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کروائے، اختلاف کو اور بھڑکاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں گے، یہاں جا کر کے ان کی بات کریں گے، یہاں آئیں گے ان کی بات کریں گے، سب سے برے لوگ ہیں، سب سے برے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان شر الناس عند اللہ، اللہ کے پاس مقام کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے سب سے برے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ذی الوجہین، دو منہ والے ہیں، یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، اس کے پاس اس کے منہ کے اعتبار سے آتے ہیں اور یہاں آتے ہیں اس کے اعتبار سے، دو گروہ مسلمانوں کے اختلاف ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ جا کر کے صلح صفائی کروائیں، یہاں جا کر کے ان کی برائی کریں گے، پھر یہاں آئیں گے ان کی برائی کریں گے، جس مسئلے میں یہاں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوا تھا اور اس کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ انتہائی برے لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے برے لوگ اللہ کے پاس یہ ہیں، دو منہ والے، یہاں بھی وہاں بھی، ایسے بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ہیں، بہت سارے، اکثریت بلکہ ایسے لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں جو لوگوں کے درمیان یہ معاملہ ہے، منافقت والا ان کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجششوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اصل میں جو آخری حصہ ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب یہ چیز اس بھائی چارے کو ختم کرنے والی جو چیزیں ہیں اس سے آدمی بچ کر کے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا اس حدیث میں تذکرہ کیا جس سے مسلمانوں کا آپسی بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے. پہلی چیز کیا؟ ایاکم والظن، گمان سے بچو، بدگمانی. آپ کا کسی آدمی سے اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، یہاں بیٹھ کر کے کسی بھی آدمی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ وہ فلاں سے بات کر رہا ہے تو شاید میرے بارے میں کچھ بول رہا ہوگا، یہ اس سے بات کر رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے، آپ یہاں بیٹھ کر کے سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ ہی کے بارے میں بول رہا ہے. بدگمانی انتہائی خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو. بدگمانی سب سے بڑا، باتوں میں سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیا ہوتا ہے ایک آدمی سے آپ کا اختلاف ہو، بدگمانی اصل میں کہتے کس کو ہے؟ ایک آدمی سے آپ کا اختلاف ہو، اب اختلاف کے بعد وہ آدمی اپنے کسی مسئلے میں کسی دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا بات کرتے ہوئے، آپ کے دماغ میں بات آئی، آپ نے سوچ لیا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور میرے بارے میں بات کر رہا ہے. سب سے پہلے آپ نے دماغ میں اس کو فٹ کر دیا. اب آپ ایک دوسرے انسان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کر کے اپنے دماغ میں جو آپ نے پیدا کیا تھا وہ یہاں فارورڈ کر رہے ہیں. کیا کہ وہ جو فلاں ہے میرا اس سے فلاں معاملہ تھا اور میں نے اس کو سنا ہے میرے بارے میں فلاں ایسے 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 کہتے ہیں. یہ بدگمانی. ایک تو بدگمانی آپ نے دماغ میں اس کی بنا لی اور اس کو زبان کے اعتبار سے آپ ظاہر بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑا جھوٹ کہا. کیوں؟ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وجود ہی نہیں. اپنے دماغ سے اس نے تیار کیا. کوئی معاملہ تھا کسی کے بارے میں آدمی نے سن لیا کہ ایسا ایسا ہے. اب بدگمانی اس کو بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں بنا رہا ہے. ایسا تھا تو یہ ہوگا، یہ تھا تو وہ ہوگا، یہ تھا تو وہ ہوگا. اپنے اعتبار سے ساری چیزیں اس نے سوچ کر کے اب اس کو دوسری جگہ فارورڈ دوسرے حساب سے کرتا ہے. اور یہ چیز سب سے زیادہ ہمارے پاس آپ کو ملے گی. یہاں دوسرے شہروں کے مقابلے میں یہاں سب سے زیادہ یہ چیز آپ کو ملے گی. کسی بھی آدمی کے تعلق سے ہلکی سی چیز آپ چھوڑ کر کے دیکھیے اور کل دوبارہ اس کو اگر آپ سنیں گے آپ کو بالکل الگ اعتبار سے سننے میں ملے گا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو انسانی بھائی چارے کو، مسلمانوں کے بھائی چارے کو ختم کر دینے والی چیز بدگمانی ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ولا تحسسوا، ولا تحسسوا. ایک دوسرے کے عیب جو ہی بسا اوقات ہوتی ہے ایک آدمی دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے. عیب کیا عیب اس کے اندر ہے اور وہ مجھ کو مل جائے تاکہ لوگوں میں اس کو پھیلاؤں میں. ولا تحسسوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسروں کی عیب آدمی جو ہے جاسوسی نہ کرے. جاسوسی کا ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے، یا پھر آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے آدمی نہ پڑے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرے. تحسس اور تجسس دونوں فرق یہ ہے، تحسس میں ہوتا یہ کہ صرف عیب کے پیچھے آدمی پڑ جاتا ہے اور جاسوسی میں ساری چیزوں کے پیچھے آدمی پڑتا ہے، بس دیکھنا ہے کہ کیا اس کو ملتا ہے. دونوں چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. بلکہ آپ دیکھیں جاسوسی کی اگر اجازت کسی کو ہوتی تو حاکم کو، امیر کو ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے تعلق سے کہا ان الامیر اذا ابتغى الريبة افسد الناس. امیر ہے، حاکم ہے، یہ لوگوں کی اگر جاسوسی کرے لوگوں کو بگاڑ کر کے رکھے گئے، معاملہ ختم ہو جائے. کسی کو اجازت نہیں ہے جاسوسی کرنے کی. ولا تنافسوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نہیں. ولا تحاسدوا، حسد مت کرو. ولا تباغضوا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے بغض، کینہ، کپٹ، حسد، اس قسم کی ساری چیزوں سے بچو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر کے مت جاؤ. وکونوا عباد اللہ اخوانا. پیٹھ دکھانے کا مطلب یہ ہے یہ اس سے اراض کر رہا ہے، یہ اس سے اراض کر رہا ہے، بات چیت رہنا، دونوں کے درمیان صلح سب کچھ. وکونوا عباد اللہ اخوانا. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو. یہ حدیث جو ہے اصل میں اس حدیث میں ان ساری چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے جو چیزیں اسلامی اخوت کو ختم کر دیتی ہیں. بدگمانی ہے، جاسوسی کرنا ہے، عیب جوئی کسی کی کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے ظاہر کر کے آگے بڑھنا ہے،
حسد کرنا ہے اور ایسے ہی بغض کینہ کپٹ رکھنا ہے اور ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر کے ایک دوسرے سے اختلاف کر کے الگ ہو جانا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی ہیں ان ساری چیزوں سے اسلامی جو بھائی چارہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تباغضوا آپس میں بغض نہ کرو, ولا تحاسدوا آپس میں حسد مت کرو, ولا تدابروا اور ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر کے مت جاؤ. وکونوا عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لے. اس وقت آپ دیکھیں حالت یہ ہے 3 دن کا آپ چھوڑ دیجئے, بھائی بھائی سے ناراض ہے, سالوں گزر چکے ہیں, ایک دوسرے کا چہرہ آدمی دیکھنا تیار نہیں. کہاں حاضر ہوگا؟ میت میں. میت میں آئے گا نا, پھر مر گیا, سالوں گزر چکے ہیں. ایسا معاملہ ہے دنیا کے لیے, دین کے لیے نہیں ہے, دنیا کے لیے معاملہ ہے. اتنی خطرناک دشمنی بھائی بھائی کی ہے, ایک دوسرے کو دیکھنے آدمی تیار نہیں. یہ مسلمانوں کی اس وقت حالت ہے, دیکھنے تک ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. بھائی بھائی کا معاملہ ہے یا بھائیوں بہنوں کا معاملہ ہے یا بہنوں بہنوں کا. حد تو یہ ہے, اس سے بڑھ کر کے آپ دیکھیں باپ سے تک آدمی ناراض ہے, باپ بچے سے ناراض ہے, بچے باپ سے ناراض ہے. اس قدر اتنا یہ معاملہ اس وقت بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے. یہ معاملہ ہمارے پاس اس وقت ہے. بالکل آدمی کسی کو پسند نہیں کرتا ہے اس وقت, صرف اپنا معاملہ آدمی دیکھے گا. نفسانی خواہشات ہے, مفاد پرستی اس قدر عام ہے کہ مجھ کو میرا فائدہ بس دیکھنا ہے, بقیہ کسی سے آدمی کو مطلب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ آدمی قطع تعلق کرے. یہاں 3 دن سے زیادہ آپ چھوڑیں, اپنے رشتہ داروں کا یہ معاملہ ہے. آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیں, یہ بہنوں کا رشتہ, یہ بھائیوں کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کا بدلہ آپ نہیں کر سکتے, اس کو تبدیل آپ نہیں کر سکتے. بہن انتقال ہو گئی, بھائی انتقال ہو گیا, اور کو لائیں گے آپ کو, کسی اور کو کہاں سے لائیں گے؟ اسی لیے آپ اگر مطالعہ کرتے ہیں تو بعض علماء نے ہمارے سلف میں سے بیوی سے بڑھ کر کے بہن کے رشتے کو زیادہ انہوں نے ترجیح دی. ہمارے سلف میں ہیں بعض علماء نے کہا بہن کا جو رشتہ ہے وہ بیوی سے بڑھ کر کے. کہا کیوں؟ کہا بیوی اس کا آپ کو متبادل مل جائے گا. کہا ایک چلے گی دوسری آپ لا سکتے ہیں, طلاق ہو گیا, انتقال ہو گیا, خلا ہو گیا, دوسری آپ لا سکتے ہیں, اجازت آپ کو. وہ بہن چلے جائے گی, دوسری کہاں سے آپ لائیں گے؟ تو بعض سلف کا یہ معاملہ ہے, بیویوں سے بڑھ کر کے وہ کہتے ہیں یہ بہنوں کا رشتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے آدمی بات نہ چھوڑے. تم اپنے آپ کا اس میں جائزہ لیں کہ ہمارا اس وقت معاملہ کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے, اس کو مٹائے آدمی, صلح صفائی آدمی کو. کتنے دن آدمی اور زندہ رہے گا, کتنا آدمی زندہ رہے گا؟ اللہ کے پاس آدمی پہنچے اور یہ معاملہ آدمی کے پاس ہو کہ بھائیوں سے بہنوں سے آدمی ناراض ہے, بیوی بچوں سے آدمی ناراض ہے, اللہ کے پاس آدمی پہنچے گا, کیا جواب پھر آدمی کے پاس ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے, اور میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. اگر آدمی دنیا میں باہر نکلے اور دوست احباب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, بہت اچھا آدمی سے مل رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, خوش مزاجی آدمی کے پاس ہے, نرم مزاجی آدمی کے پاس ہے, گھر میں پہنچ رہا ہے, بیوی بچے اس سے پریشان ہیں, اس کو ڈرا رہا ہے, اس کو مار رہا ہے, اس کو پریشان کر رہا ہے. دنیا لاکھ گواہی دے آدمی کے اچھے اخلاق ہونے والے, لیکن آدمی اچھے اخلاق والا اللہ کے پاس نہیں ہو سکتا. بیوی بچے اس سے پریشان ہیں. ایسا ہوتا ہے, آدمی باہر نکلتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے, بہت نرم مزاج آدمی, ایسا سمجھتے ہیں لوگ, کتنا اچھا آدمی, کتنے اچھے اس کے اخلاق ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. گھر میں گھسے گا تو معلوم ہوگا اس کے اخلاق کیسے. سب کے سب اس سے پریشان ہیں, بیوی بچے پریشان ہیں, ماں باپ ڈرتے اس سے بات کرنے, ڈرتے ماں باپ اس سے بات کریں گے, ابھی ایسا اس کا جواب آئے گا. ماں اپنی بے عزتی اس کو سمجھتی ہے, باپ اپنی بے عزتی اس کو سمجھتا ہے, ڈرتے اس سے بات کریں, بچے اس سے ڈرتے کچھ بولنے. ایسا نہیں ہوتا, یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہوتے ایسے. ایسا معاملہ اگر ہمارا اپنا معاملہ ایسا ہے اس کو پھر سدھارنے کی کوشش آدمی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں کہتے ہیں یہ اصل میں انما المؤمنون اخوہ, جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن آپس میں بھائی ہیں, اس تعلق سے 2-4 حدیثیں, بس زیادہ اور وقت نہیں لوں گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ اگر مالدار ہیں، آپ اگر اچھے اثر و رسوخ والے ہیں، اور آپ اگر بڑے ہیں تو کمزوروں پر آپ ظلم نہیں کریں۔ مسلمان کا یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ لا یظلمہ، مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کو دشمن کے حوالے کر کے نکل جائے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت، بظاہر آپ کو لگتا نہیں ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو اپنے دشمنوں کے حوالے آپ کر رہے ہیں، جا کر کے ان کی مخبری کرتے ہیں، خبر گیری ان کے کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ کتنے مسلمان پریشان ہیں اس میں، خبر گیری، مخبری، ساری چیزیں مخبری۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دشمن کے حوالے کرتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ومن کان فی حاجۃ اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں جب تک رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ بها عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو آدمی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں کو، قیامت کی مصیبتوں کو اس مسلمان سے دور کرتے ہیں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو آدمی کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیف، دنیا کی اس کی کوئی پردہ پوشی آدمی کرتا ہے، عیب کو دیکھ لیا، کسی چیز کو آدمی نے دیکھ لیا مسلمان کی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی خیر خواہی آپ نہیں کریں، اس کو سمجھائیں گے آپ جا کر کے کہ آپ نے فلاں وقت میں فلاں غلطی کی تھی، میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، آپ اس سے بچ جائیں۔ اب یہ چیز دوسروں سے آدمی شیئر کرتا ہوا نہ پھرے، دوسروں کو بتاتا ہوا آدمی نہ پھرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کسی مسلمان کی اس کی جو ہے کسی غلطی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے کسی عیب کو آپ نے دیکھ لیا اور اس کو اگر آپ چھپاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرے گی۔ معمولی بات ہے، ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت سارے لوگوں کے عیب سب جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے عیب چھپائے نہیں پسند ہے۔ اگر پسند ہے تو پھر دوسرے مسلمانوں کے عیب کو پھر آدمی چھپائے۔ بلکہ بعض سلف کہتے ہیں ایک آدمی جس قدر لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، جس قدر لوگوں کے عیب کو آدمی چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے چھپاتا ہے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، کہیں سے آدمی نے کوئی افواہ سن لی، کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کوئی چیز آدمی سنتا ہے، فوراً اس میں مرچ مسالہ لگا لگا کر کے آدمی اس کو باہر پھینکتا ہے، باہر فارورڈ اگر آدمی اس کو کرتا ہے، جیسا معاملہ ہوگا اب اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، دل سے ابھی ایمان تمہارے اندر نہیں ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، مسلمانوں کے جو عیب ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کے پیچھے مت پڑو۔ ایسا اگر ہوگا، اگر مسلمانوں کی غلطیوں کے عیبوں کے پیچھے اگر پڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے، اللہ کے پیچھے پڑنے کا مطلب ہے کسی کو اللہ تعالیٰ لگا دے گا آپ کے پیچھے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے لگا دے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی عیب کے پیچھے، کسی آدمی کے، انسان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے، یفضحہ اللہ فی بیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا معاملہ پھر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتے ہیں، گھر میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ کیا اس سے بڑھ کر کے بات ہوگی؟ دنیا کا مقابلہ آدمی کر سکتا ہے، گھر والوں کا مقابلہ آدمی پھر کرے گا؟ گھر میں ذلیل اگر آدمی ہو جائے تو کون آدمی کو پناہ دے گا، اگر آدمی پناہ بھی چاہے تو۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، آخری میرے خیال میں دو حدیثیں ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ کہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے چہرے ہوئے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ مسلمانوں سے آدمی ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، نیکی اللہ تعالیٰ اس کی لکھتے ہیں اس سے۔
اب آپ ہماری حالت اس وقت دیکھیں، ایسے ملے گا مسلمانوں سے، بلکہ مسلمانوں سے آپ چھوڑ دو، بیوی بچوں سے گھر میں ایسے داخل ہوگا آدمی، وہ سمجھتے بولے یار آ گیا، ابھی منہ سکیڑ کر کے آیا ہوا ہے، ابھی کچھ بولیں گے تو پھر فر 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 بولتا جائے گا، اس سے بہتر ہے اپنا منہ بند رکھا آدمی۔ بیوی کتنا ڈرتی ہے بیوی آدمی، آپ دیکھیں یہ ہماری حالت ہے اس وقت، یہ ہماری حالت ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، دوسروں کا نہیں، اپنا جائزہ ہم لوگ لیں۔ موبائل میں آدمی دیکھتا بیٹھا اس قدر مسکراتا ہے، اچھا اس کو لگ رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے آدمی، دوستوں سے ملتا ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بیوی بچے آدمی کے پریشان ہیں، گھر میں لوگ آدمی کے پریشان ہیں، ماں کے ساتھ بات کرنا ہے، بہنوں کے ساتھ بات کرنا ہے، اس قدر غصے میں ایسے آدمی بات کرے گا، وہ لوگ دوبارہ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں بات کریں کہ نہیں اس کریں سے، ایسا نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، یہ اس کے لیے نیکی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، آدمی اس وقت تک کامل پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز آدمی پسند کرے جو اپنے لیے آدمی پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو اگر آپ سمجھیں، اس حدیث کو، تو آپ یقین کریں حسد، بغض، کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں آپ کے دل سے نکل جائیں گی صرف اس حدیث کو اگر آپ سمجھ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تک آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے آدمی پسند کر رہا ہے، تب تک کامل پورا آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز اگر آدمی کے اندر آ گئی اور ایسا ہو گیا کہ میرے پاس خیر ہے تو اپنے بھائی تک بھی وہ خیر پہنچے، اللہ نے مجھے اگر دیا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی دے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بھائی کو مالدار بنایا ہوا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں، برکت کی دعا آدمی اللہ تعالیٰ اس کو دے، اللہ سے دعا کرے اللہ کے خزانے میں کمی ہے، اللہ اس کو دیا ہے، آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ لیکن اس سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد آدمی کرے، اور کس قدر حسد ہے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، آپ ان کو دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، کچھ ہی سالوں میں اللہ نے ترقی دی، بہت زیادہ مال دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، بہت معمولی زندگی سے وہ اوپر آ رہے تھے، لیکن اس قدر اللہ تعالیٰ نے برکت دی زندگی میں ان کی، اس وقت بہت بڑے آدمی وہ ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے، کئی بار میں ان کے ساتھ ملتا ہوں تو اس قدر جادو وغیرہ کے معاملات ان کے ساتھ ہیں کہ بالکل پریشان ہیں۔ اور کس کو جادو؟ بیوی بچوں پر جادو کر کے پریشان کر دیا، بیوی بچوں پر جادو، پریشان بالکل۔ مسئلہ کیا ہے؟ بس کچھ نہیں، اللہ نے ان کو اتنا زیادہ اچانک کیوں ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا پیسہ، روپیہ پیسہ، ان کو کیوں اتنا زیادہ، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ حسد، کینہ، کپٹ، بغض، یہ سارا اسلامی بھائی چارہ اس سے ختم ہو۔ اصل مجھے بتلانا کیا ہے؟ اللہ نے جو بات کہی انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، کہاں سے یہ پھر سارا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر واقعی میں ایسا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر نہیں ہونی چاہیے۔ بغض، کینہ، کپٹ، حسد، یہ ساری چیزیں پاک ہوتی ہیں مسلمانوں کے دلوں سے۔ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی ایک روایت ہے، آخری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، وقت زیادہ نہیں ہو رہا، آخری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، ایک آدمی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے کسی دوسرے قریے کو پہنچ گیا، جا رہا ہے راستے میں، فارسله الله على مدرجته ملكا، اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں فرشتے کو بھیج دیا، یہ آدمی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں فرشتہ ہے، فرشتہ راستے میں اس کو روکتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے، کس جگہ کا ہے؟ کہا یہ فلاں جو دریا ہے، فلاں جو چھوٹا گاؤں ہے، وہاں جا رہا ہے۔ این تری، کیا چیز ہے، کیا معاملہ، وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کہتا ہے اريد اخا لي في هذه القرية، کہا میرا ایک بھائی یہاں رہتا ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، میرا مسلمان بھائی اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے هل لك عليه من نعمة تربها، کیا اس کا کوئی احسان ہے، اس کے احسان کا بدلہ دینے جا رہا ہوں؟ ہوتا ہے نا آدمی، کبھی کوئی احسان ہوتا ہے، احسان مند کا احسان کا بدلہ دینے آدمی جا رہا ہے۔ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے کیا اس آدمی کا تجھ پر کوئی احسان ہے کہ اس احسان کا بدلہ چکانے جا رہا؟ نہیں، کوئی احسان نہیں ہے، بس مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہے۔ فرشتہ جواب میں کہتا ہے انی رسول اللہ علیہ، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، اللہ رسول سے مراد جو ہے وہ میسنجر جس کو آپ کہتے ہیں، پیغام پہنچانے والا، کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس پیغام کے ساتھ، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں تجھے خبر دوں جیسے یہ تیرا مسلمان بھائی ہے، تو اس کی زیارت کے لیے صرف اس لیے نکلا ہے کہ مسلمان بھائی ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں۔
معمولی بات آپ کو لگتی ہے؟ اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا معاملہ تھا اس کا؟ بس اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، کوئی معاملہ نہیں، بس مسلمان ہے، بھائی ہے میرا، اس کی زیارت کے لیے آدمی جا رہا ہے، یہ بھائی چارہ اصل میں ضروری ہے۔ ایسا معاملہ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ایک دوسرے کے دشمن آدمی بنے۔ پڑوسیوں کا معاملہ آپ دیکھیں، پڑوسی سالوں سے آدمی پڑوسی ہے، چہرہ آدمی ایک دوسرے کا دیکھنے تیار، گالی گلوچ کے سوا آدمی بات نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ دیکھیں پڑوسی کے تعلق سے، حضرت جبرائیل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما زاد جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، برابر حضرت جبرائیل پڑوسی کے بارے میں مجھے برابر بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ اب وراثت میں بھی ان کو حق دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی سالن بنتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذرا پانی اس میں زیادہ ملا دو، جو پڑوسی ہیں ان کے حق کو جو بھی ہے اس کو بھی ہے برقرار رکھا جائے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، پڑوسیوں سے آدمی کو محبت ہو۔ بلکہ سلف کا آپ معاملہ دیکھیں گے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس وقت، گھروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے علاقہ اچھا ہو، سوسائٹی جتنی اچھی ہو، قیمت میں اضافہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں کیا تھا، سلف کہتے ہیں کہ اگر پڑوسی اچھا ہوگا، گھر اگر فروخت کرنا ہوگا تو گھر کے سامنے بڑا سا بورڈ لگایا جاتا اور کہتے ہیں کہ اس گھر کی اصل قیمت اتنی تھی 1 لاکھ روپے، لیکن اب اس گھر کو میں 2 لاکھ روپے میں فروخت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ جو پڑوسی ہیں ہمارے وہ بڑے اچھے ہیں، تو اگر کسی کو خریدنا ہے تو وہ 2 لاکھ روپے میں خرید۔ یہ سلف کے پاس معاملہ تھا، پڑوسی اگر اچھا ہوتا قیمتوں میں اضافہ کر کے گھر وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ ہمارے سلف کے پاس تھا، اسلامی بھائی چارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اختلاف مت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمت وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ تو یہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو آدمی یاد ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آدمی کا معاملہ نرمی والا ہو، اچھا معاملہ آدمی کا ہو، جیسے ہم پسند کرتے ہیں ہمارے ساتھ معاملہ ہو۔ اب ہمارا حق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ وہی معاملہ ہم لوگ کریں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی چیزیں کہی گئی ہیں ان ساری باتوں پر، ان ساری حدیثوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لي ولكم۔